الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36 احیاء العلوم، یہ تصوف کی ایک کتاب ہے جس میں انشاءاللہ تعالی تیسری جلد سے ہم حسد کا بیان یہ پڑھیں گے۔ اس میں 6 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے حسد کی مذمت۔ تو حسب معمول اس میں جو بنیادی اور کی ورڈز ہیں، یعنی کہ جو بالکل ضروری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ریکارڈ کی جائیں گی، اور یہ سن لینا آپ کے لیے بالکل کافی ہوگا۔ اور آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ سمجھنا ہے بھی حسد کہتے کسے ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ اس کی مذمت میں کتنی روایتیں آئی ہیں وہ یاد رکھنے کی حاجت نہیں ہے، اور روایتیں صرف یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ یہ بری عادت ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو ہم نے اصل مقصود پہ نظر رکھنی ہے کہ حسد کہتے کسے ہیں اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ یہی انشاءاللہ تعالی میرا بھی آج فوکس ہوگا۔ لکھتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی، حسد بھی کینے کے نتائج میں سے ہے اور کینہ غصے کے نتائج میں سے ہے۔ گویا حسد غصہ کی فرع ہے، یعنی اسی کی شاخ ہے، برانچ ہے، اور غصہ اس کی اصل ہے۔ حسد کی بے شمار مذموم قسمیں ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ خاص طور پر حسد کی مذمت میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ چنانچہ حسد کی مذمت میں وارد 14 روایات۔ پہلی کون سی ہے؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد، اس کے اسباب اور نتائج سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اور اے اللہ عز و جل کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اب مزید جو اس موضوع پہ روایتیں ہیں نا، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ حسد نہیں کرنا، حسد سے بچنا ہے۔ حسد جو ہے وہ بہت بری عادت ہے۔ حسد کی مذمت میں وارد اقوال و حکایات۔ سب سے پہلا گناہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے رتبے پر ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حسد ہی تھا جس نے اسے نافرمانی پر ابھارا۔ یہ جو ہم نے بات ایک مختصر چند لفظوں میں پڑھ لی، اگلی حکایت میں اسی کو تفصیل سے ایک پورے صفحے پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی جو مطلب تفسیر ہے، وہ تو ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں نا لیسن، تفسیر خزائن العرفان، اس میں پڑھ لی ہے۔ بقیہ آئندہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی، تو اس لیے ہمیں وہ پڑھنے کی حکایت ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی کسی چیز پر کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شخص جنتی ہے تو میں دنیا کی وجہ سے کیسے اس سے حسد کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا تو جنت کے مقابلہ میں بہت حقیر ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیا کے کسی معاملے پر کیوں اس سے حسد کروں جبکہ اس کا انجام ہی جہنم ہے۔
ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا کیا مومن حسد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے؟ ہاں، مومن حسد کرتا ہے لیکن حسد کا غم تمہارے سینے میں ہی رہے گا اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا جب تک اس کی وجہ سے تم اپنی زبان اور ہاتھ سے زیادتی نہ کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حاسد مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزا کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور عذاب کا سامنا کرے گا۔ دوسری فصل ہے حسد کی تعریف، حکم، اقسام اور درجات۔ یہ بہت اہم فصل ہے، یہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حسد صرف نعمت پر ہی ہوتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو، اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ لہٰذا حسد کی تعریف یہ ہوئی کہ نعمت کو ناپسند کرنا اور جسے دی گئی ہے اس سے زوال نعمت کی خواہش رکھنا۔ دوسری حالت، تم زوال نعمت کی خواہش نہ کرو اور نہ اس کے وجود اور اس کی ہمیشگی کو ناپسند جانو، البتہ تمہارے دل میں یہ چاہت ہو کہ تمہیں بھی اس قسم کی نعمت ملے۔ اس حالت کو رشک کہتے ہیں اور اسے منافست یعنی آگے بڑھنے کی خواہش سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، بسا اوقات حسد کو منافست اور منافست کو حسد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور معنی کو سمجھ لینے کے بعد الفاظ کے استعمال میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن رشک کرتا ہے جبکہ منافق حسد کرتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں پہ یہ عرض کر دوں بھی حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے کسی کے پاس کوئی اچھی گاڑی دیکھی اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اے کاش اس سے یہ گاڑی ضائع ہو جائے، چھن جائے، کھو جائے، اس کے پاس گاڑی نہ رہے۔ اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں بھی بندہ دل میں بد دعائیں کر رہا ہے، تقریباً یہی حالت ہوتی ہے نا، بندہ وش کرتا ہے اس کے بعد یہ نہ رہے، یہ بد دعا کی قسم سے ہے۔ تو یہ ہے حسد، کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھی یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے۔ اور رشک کیا ہے؟ جسے غبطہ بھی کہتے ہیں، جو کہ جائز ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، یہ خواہش کی ماشاء اللہ اللہ پاک اس کو برکت دے، اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو دعا ہے، بالکل جائز، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس ذہن یہ بنا لیں کہ کسی بھی شخص کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھیں، اس نیت سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں کہ اس کو نظر نہ لگے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نظر سے بچنے کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور یہ سب کچھ جو کرنا اللہ کی رضا کے لیے، پلس اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ خوش ہوا کریں، کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھی خوش ہو جائیں، میرے بھائی کے پاس ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک اس کو برکت دے۔ یہ سوچ جب بن جائے نا، یہ فکر جب بن جائے نا، تو انشاءاللہ تعالی بندے کی حسد سے جان بالکل چھوٹ جائے گی، اور یہ سینہ جو ہے نا مسلمان کے کینے سے پاک کر دیں، حسد چھوڑ دیں۔ دیکھیں کہ آپ کو قلبی طور پہ کیسی راحت، کیسا سکون ملتا ہے، اور کتنے آپ مطلب ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ ہر وقت کسی سے بغض رکھتا ہے، ہر وقت کسی سے بدلہ لینا، جی میں نے بدلہ لینا ہے، کینہ رکھتا ہے،
یا پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو بعض اوقات جو محسود ہوتا ہے، جسے نعمت کے زوال کی ہم خواہش کر رہے ہیں، جس کو نعمت ملی ہوئی ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، محسود تو بڑے مزے میں ہوتا ہے، اور جو حاسد جی ہے نا اپنی ہی آگ میں خود ہی جل رہا ہوتا ہے، کہ آگ بھی اس نے خود لگائی ہوئی ہے اور خود ہی اس میں جل رہا ہے۔ تو نکلنا ہے اس سے، اور بالکل بھی حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، خواہش کر رہے کہ اس کے پاس سے ضائع ہو جائے۔ یہ نہیں، ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حسد کا حکم، حسد ہر حال میں حرام ہے، البتہ کسی فاسق و فاجر یا کافر کو کوئی نعمت ملے اور وہ اسے فتنہ انگیزی اور فساد کے لیے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے، تو اس کے لیے اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ تم اس کا زوال اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، بلکہ اس کی لیے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ وہ فساد کا آلہ ہے۔ اگر وہ اسے فتنہ و فساد نہ کرے تو تمہیں اس کی نعمت بری معلوم نہ ہو۔ حسد کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والی روایات ہم نقل کر چکے۔ اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بندوں کو جو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا فیصلہ فرمایا، اس پر ایک طرح کا اظہار ناراضی ہے، اور یہ بات ناقابل عذر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رخصت ہے۔ اس بات سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہوگا کہ تم اپنے بھائی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اس کے پرسکون ہونے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چند آیات ملاحظہ ہوں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے، ترجمہ کنز ایمان: تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔ یہ خوشی شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا ہے، اور حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیں، کسی کے پاس نعمت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ضائع ہو جائے، یہ ہوا حسد۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ضائع ہو گئی، اس کا نقصان ہو گیا، تو یہ ہے، اس پہ جو خوشی آپ کو آ رہی ہے نا، یہ ہے شماتت۔ نعمت ہے، آپ کو خیال آ رہا ہے نعمت چلی جائے، یہ ہے حسد۔ نعمت چلی گئی، آپ کو اچھا لگا، آپ کو خوشی ہوئی، یہ ہے شماتت۔ تو پہلے کی جو کیفیت ہے حسد، بعد کی کیفیت یہ ہے شماتت۔ تو کسی مسلمان کے نقصان کی ہمیں خبر ملے یا ہم خود دیکھیں یا کو پتہ چلے، تو بالکل بھی ہم نے خوش نہیں ہونا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اور بھی قرآن آیات ہیں، یہ نہیں پڑھوں گا، وجہ کیا ہے بھلا؟ کہ یہ ساری قرآن آیات اللہ کے فضل سے ہم جو لیسن ہے قرآن پاک کا اس میں پڑھ رہے ہیں۔ منافست کا حکم کیا ہے؟ جہاں تک منافست یعنی رشک کی بات ہے تو یہ حرام نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں واجب، بعض میں مستحب، بعض میں مباح، اور بعض اوقات منافست کی جگہ حسد اور حسد کی جگہ منافست کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ علم عطا کیا، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ جو حسد کا لفظ استعمال ہوا نا، یہ اصل میں رشک کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ کہ رشک صرف دو لوگوں پہ جائز ہے، کہ جو مالدار ہے اور اللہ کی راہ میں بانٹتا بھی ہے، دوسرا کوئی عالم ہے اور علم پہ عمل بھی کرتا ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ واجب، مستحب اور مباح اور رشک: اگر کوئی نعمت دینی ہو اور واجب ہو، مثلا ایمان، نماز اور زکوٰۃ، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا واجب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت پسند کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ پر راضی ہوگا اور یہ حرام ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جو فضائل سے تعلق رکھتی ہو، مثلا اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا مستحب ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو تو اس پر رشک کرنا مباح ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس کا ارادہ اس شخص کے مساوی ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے
نعمت کا اس کے پاس ہونا ناپسند نہیں ہے۔ گویا یہاں دو باتیں ہیں کہ یہ کہ جس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت کے سبب راحت میں ہے، اور دوسری یہ کہ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ رشک کرنے والا پہلی بات کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ اپنا محروم ہونا اور پیچھے رہ جانا ناپسند کرتا ہے، اور نعمت والے کی برابری چاہتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان مباح اشیاء میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو ناپسند جانے۔ البتہ اس طرح فضائل میں کمی ضرور آتی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زہد، توکل اور رضا کے خلاف اور اعلیٰ مقامات کے حصول میں رکاوٹ ہے، تاہم گناہ کا باعث نہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے نا، حسد کرتا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کتنا بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ حسد کا ایک علاج بھی ہے، یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں کہ مومن ان سے الگ نہیں ہو سکتا: حسد، بدگمانی، بدفعلی۔ پھر فرمایا اور اس کے لیے ان سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم حسد کرو تو حد سے نہ بڑھو، یعنی اگر تم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پاؤ تو اس پر عمل نہ کرو۔ لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کسی نعمت میں برابری حاصل کرنا چاہے اور پھر اس سے عاجز آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ زوال نعمت کی تمنا سے بچ سکے، کیونکہ جب تک بھائی کے پاس نعمت رہے گی یقیناً کہ اس کے دل میں برتری کا خیال انگڑائی لیتا رہے گا۔ رشک کی وہ حد ہے جو حرام حسد کے مقابل پہنچ جاتی ہے، لہذا اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ پرخطر مقام ہے۔ ہر انسان اپنی جان پہچان والوں یا پڑوسیوں کو اپنے سے بلند دیکھتا ہے تو ان سے برابری کی خواہش کرتا ہے۔ مضبوط ایمان اور شدید تقوی نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ عنقریب یہ خواہش اسے ممنوعہ حسد تک لے جائے۔ بعض اوقات دوسرے سے کمتر ہونے کا خوف انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ممنوع حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت اپنے بھائی سے زوال نعمت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تاکہ دونوں میں مساوات ہو سکے، کیونکہ وہ نعمت حاصل کر کے اس کے برابر آنے سے تو پہلے ہی عاجز ہے۔ اس معاملے میں کوئی رخصت نہیں، خواہ اس کا تعلق دینی مقاصد سے ہو یا دنیاوی مقاصد سے، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو امید ہے کہ صورت میں گناہ نہ ہو، اس کا اپنی خواہش کو ناپسند کرنا ہی اس کے لیے کفارہ ہو جائے۔ یہاں تک حسد کی تعریف، اس کے حکام بیان ہوئے، اب ہم حسد کے درجے بیان کرتے ہیں۔ حسد کے 4 درجے ہیں جی۔ پہلا درجہ دوسرے سے زوال نعمت کا خواہشمند ہونا، اگرچہ خود کو بھی نہ ملے۔ یہ خباثت کی انتہا ہے۔ مطلب کہ اس کے پاس نعمت نہ رہے، چاہے کسی اور کو ملے نہ ملے۔ دوسرا درجہ دوسرے کی نعمت میں ایسی رغبت کرنا کہ بعینہ ہی وہ نعمت اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے۔ دوسرے کی عمدہ مکان، خوبصورت عورت یا جاہ و منصب میں رغبت کرنا، یہ ایسی صورت ہے جس میں حاسد فقط زوال نعمت کا خواہشمند نہیں بلکہ عین اسی نعمت کا طلبگار ہے، اور اس کی یہ ناپسندیدگی دوسرے کے عیش و آرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پاس یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسرا درجہ دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے بعینہ اس کی خواہش نہ کرنا بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرنا۔ اب اگر حاسد کو اس جیسی نعمت نہ ملے تو وہ محسود سے زوال نعمت کی خواہش کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہے۔ چوتھا درجہ ہے دوسرے کی نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرنا اور خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں زوال نعمت کی تمنا نہ کرنا۔ چوتھا درجہ قابل معافی ہے اگر اس کا تعلق امور دنیا سے ہو، اور اگر دینی امور سے تعلق ہو تو اس صورت میں یہ مستحب ہے۔ اور تیسرے درجے میں خیر و شر دونوں پہلو ہیں، اور دوسرا مرتبہ تیسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے، اور پہلا مرتبہ تو ہر حال میں مذموم ہے، اور دوسرے مرتبے پر حسد کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے مذموم ہے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں جیسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم نہیں، البتہ بعینہ ہی اسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم ہے۔
تیسری فصل ہے حسد اور رشک کے اسباب۔ سبب کیا ہے؟ رشک کا سبب قابل رشک کی چیز کی محبت ہے، اگر اس کا تعلق دینی امور سے ہے تو رشک کا سبب اللہ عز و جل کی محبت اور اس کی اطاعت کی چاہت ہے، اور اگر دنیاوی امور سے ہے تو رشک کا سبب دنیا کی مباح اشیاء کی محبت اور ان سے لطف اندوز ہونے کی چاہت ہے۔ اگر ہم مذموم حسد میں غور کریں تو اس کے راستے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام کو 7 ابواب میں جمع کیا گیا۔ دشمنی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ تعزز، کسی کو زیادہ عزت وغیرہ مل رہی ہے، یا بندے میں تکبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، محبوب مقاصد کے فوت ہونے کا خوف ہوتا ہے، حکومت کی چاہت ہوتی ہے، خبث باطن اور بخل نفس ہوتا ہے۔ حسد کے 7 اسباب اور ان کی تفصیل، یہ تفصیلات جو ہے آپ نہ بھی پڑھیں تو چل جائے گا۔ تعزز میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ تعزز یہ ہے کہ خود پر دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کرنا، اس سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برابر حیثیت رکھنے والے شخص کو حکومت یا علم یا مال وغیرہ ملتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑائی کا اظہار کرے گا، جبکہ حاسد کو اس کی بڑائی برداشت نہیں، اور اس کا نفس چاہتا ہے کہ کوئی اس پر فخر نہ کرے۔ ایسا کرنے سے حاسد کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ محسود کے تکبر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاسد بسا اوقات اس کے ساتھ برابری پر بھی راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔ تو ان کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے 7 کے 7 کی۔ آگے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حسد کے اسباب ہیں، کبھی بعض، کبھی اکثر اور کبھی تمام کے تمام ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں، کہ تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، دشمنی بھی ہے، کینہ بھی ہے۔ اس وقت اس کا حسد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو چھپانے اور بظاہر حسن سلوک کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، بلکہ حسن سلوک کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور دشمنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر حاسدین میں یہ تمام اسباب ہی پائے جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں صرف ایک ہی سبب پایا جائے۔ چوتھی فصل ہے دوسروں کے مقابلے میں دوستوں اور ذوی الارحام سے حسد زیادہ ہونے کی وجہ۔ یاد رکھیں حسد ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں مذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے جن کی آپس میں وابستگی ہو اور مذکورہ اسباب بیک وقت ان میں پائے جائیں۔ تو یہ حجت الاسلام یہ بتاتے ہیں یہاں پر کہ اسباب کیا ہے، کس وجہ سے بندہ حسد میں پڑتا ہے، کہ وہ کمپٹیشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اور بالخصوص شریکہ جیسے ہماری پنجابی میں عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو پنجابی میں تو بڑی بڑی اس کی مثالیں ہیں، تو خیر کہنے کا یہ ہے صرف کہ حسد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی نعمت مل گئی ہے دعا کیا کرے اللہ پاک اس کی پس نعمت محفوظ رکھے، اور اگر خود کو طلب ہے تو دعا کر لیں یا اللہ عز و جل مجھے بھی عطا فرما، بس ایسی سوچ ہو۔ حسد کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ 2 مختلف شہروں میں رہنے والے آدمیوں کے درمیان چونکہ رابطہ نہیں ہوتا اس لیے ان کے مابین حسد نہیں ہوتا، اسی طرح 2 مختلف مقامات پر رہنے والوں کے درمیان بھی حسد نہیں ہوتا۔ ہاں جب کوئی بھی 2 انسان مکان یا بازار یا مدرسے سے یا مسجد میں ایک دوسرے کے پڑوسی بنے اور ایک جیسے مقاصد رکھے، دونوں مشترک ہوں، تو وہ مقاصد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اعراض کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان نفرت اور بغض پیدا ہوگا اور حسد کے دوسرے اسباب جنم لیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عالم عابد سے نہیں بلکہ دوسرے عالم سے حسد کرتا ہے، اور عابد عالم کے بجائے دوسرے عابد سے حسد کرتا ہے۔ اسی طرح تاجر سے، موچی کپڑا بیچنے والے سے نہیں بلکہ موچی سے حسد کرتا ہے۔ تو یوں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جس شعبے میں ہے نا وہاں وہ کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے میرے سے آگے نہ کوئی بڑھے۔ ان حسدوں کی اصل وجہ دشمنی ہے، غصہ ہے، کئی اس کے اسباب ہیں۔
ایک ٹائٹل ہے کہ علماء کب حسد کرتے ہیں؟ ہاں، جب علماء علم کے ذریعے مال اور مرتبہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ مال ایک ٹھوس چیز ہے، جب وہ ایک کے ہاتھ میں جاتی ہے تو دوسرا اس سے خالی ہو جاتا ہے، اور مرتبے سے مراد دلوں کا مالک بننا، اور جب ایک شخص کا دل کسی ایک عالم کی تعظیم سے لبریز ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی تعظیم سے پھر جاتا ہے، یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، یہی بات باہمی حسد کا باعث بنتی ہے۔ جبکہ اگر ایک انسان کا دل اللہ عز و جل کی معرفت کی خوشی سے بھر جائے تو وہ دوسرے آدمی کے دل کے بھرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کے باعث خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے فضل سے کافی چیزیں اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، حسد کیا ہے، حسد کے حکام کیا ہیں، اور بس چیز جو ہم نے بنیادی طور پہ سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خود کو حسد سے بچانا ہے۔ حسد کی بیماری کو دل سے دور کرنے کی دوا۔ حسد دل کے بڑے امراض میں سے ہے، اور قلبی امراض کا علاج علم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم کے ذریعے حسد کا علاج۔ حسد کے مرض کے لیے علم نافع یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ حسد تمہارے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ جس سے حسد کیا جائے اس کے دین و دنیا کو کوئی نقصان نہیں دیتا، بلکہ دونوں میں فائدہ ہی دیتا ہے۔ جب تم دانائی کے ساتھ یہ بات جان لو گے اور اپنے نفس کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست نہیں بنو گے تو تم یقیناً حسد سے گریز کرو گے۔ حسد کا دینی ضرر۔ حسد کا دینی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی ناراضی مول لیتے ہو اور ان نعمتوں پر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہو جو اس نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ حسد کا دنیاوی ضرر۔ تمہیں دنیا میں حسد کا یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ حسد کی وجہ سے تکلیف و عذاب میں رہو گے، یعنی آگ میں رہو گے، سڑتے رہو گے اور ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہو گے۔ جن سے حسد کیا جائے اسے دینی و دنیاوی کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ جن سے حسد کیا جائے وہ دنیا و آخرت میں نفع میں ہیں۔ حاسد شیطان کو خوش کرتا ہے۔ بروز قیامت کون کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک بدوی صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے مگر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا؟ ارشاد فرمایا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہو، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو۔ تو حسد جو ہے اس کے حوالے سے مزید یہ روایات حکایات ہیں۔ ایک یہاں پر نسخہ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے حسد کا علاج۔ عمل کے ذریعے حسد کا علاج یہ ہے کہ آدمی حسد کا مقابلہ کرے۔ حسد جس قول و فعل کا تقاضا کرے اپنے نفس کو زبردستی اس کے خلاف عمل کرنے پر ابھارے۔ جیسے اگر حسد محسود کی عیب نکالنے پر ابھارے تو حاسد کو چاہیے کہ زبردستی اس کی تعریف کرے، اور اگر حسد اسے تکبر کی طرف لے جانا چاہے تو اپنے اوپر عاجزی اور اس سے معذرت کرنے کو لازم کر لے۔ اگر حسد کا تقاضا ہو کہ اس کو کچھ نہ دے تو پہلے سے زیادہ دے، یعنی کہ یوں خود پہ قابو پانے کی بندہ کوشش کرے اور اپنے آپ کو سنبھال لے۔ چھٹی اور آخری فصل ہے، دل سے کس قدر حسد کو دور کرنا واجب ہے۔ جان لو تکلیف دہ چیز سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی ایذا پہنچائے تو یہ ممکن ہے کہ تم اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرو، اور اگر دشمن کو کوئی نعمت ملے تو یہ ممکن ہے کہ تم اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، حتیٰ کہ تمہارے نزدیک دشمن کا اچھا اور برا حال برابر ہو جائے، بلکہ تم ہمیشہ ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محسوس کرو گے۔ شیطان اسی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں اس سے حسد پر مجبور کرے گا۔ اگر تم پر شیطان غالب آ جائے اور قول یا فعل کے ذریعے حسد کے اظہار پر ابھارے، حتیٰ کہ تمہارے اختیاری افعال سے حسد ظاہر ہونے لگے، تو تم حاسد قرار پاؤ گے اور اسی حسد کے سبب گناہ گار ٹھہرو گے۔ اور اگر اپنے ظاہر کو مکمل طور پر اس سے روک لو
لیکن دل سے اس کی نعمت کا زوال چاہو، اس پر ناپسندی کے اظہار بھی نہ کرو، تب بھی تم حاسد قرار پاؤ گے، گناہ گار ٹھہرو گے، کیونکہ حسد دل کی صفت ہے، فعل کی نہیں۔ تو یہ 3 حالتیں جو ہیں نا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو بالکل آخر میں۔ پہلی حالت، تم طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دشمن کی برائی چاہو، لیکن عقل و دل طبیعت کے اس میلان کو برا جانے اور نفس حسد پر راضی نہ ہو، بلکہ یہ پسند کریں کہ کسی طرح تم سے یہ حسد کی کیفیت ختم ہو جائے۔ یہ حالت یقیناً معاف ہے، کیونکہ اس میں آدمی کے اختیار میں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ تم دشمن کی برائی چاہو اور اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرو، چاہے اظہار زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے، یہ حسد قطعی طور پہ منع ہے۔ تیسری حالت، یہ دونوں حالتوں کی درمیانی حالت ہے، یعنی تمہارے دل میں حسد ہو، تمہارا نفس بھی تمہاری حسد پر ناراض یا منکر نہ ہو، لیکن تم اپنے اعضاء کو حسد کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھو۔ اس حالت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ دشمن سے زوال نعمت کی چاہت زیادہ ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، چاہت کمزور ہوگی تو گناہ بھی کم ہوگا۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ سب کا بھلا، سب کی خیر۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہوتے ہیں نا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنا بھلا۔ تو یوں مطلب کہ ہم نے غصے سے بچنا ہے، کینے سے بچنا ہے اور حسد سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی حقیقی بھائی چارہ عطا فرمائے۔ بالکل کسی مسلمان سے کوئی حسد نہیں کرنا، کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کرنی، دعا کرنی اللہ پاک سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، بس یہ دعا کرنی ہے۔ اور میں بھی دعا گو ہوں، یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔